देखिए हजरात ये मुबारक काम हजरत की निगरानी में अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए सलातो सलाम के बाद यहाँ से तकसीम की जाएगी। आप तो आइए, बदकिरदारी की दहलीज पर इंसान कदम कब रखता है, बुराइयों के दलदल में आदमी कब डूबता है, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी का मुर्तकिब कब होता है, थोड़ी सी उसकी तरफ आपकी तवज्जो को मबजूल कराऊं, ताकि आज जब आप यहाँ से उठें तो आपका मिजाज थोड़ा सा बदला हो, माओं की सोच थोड़ी सी बदली हो, बाप का मिजाज थोड़ा सा बदला हो, नौजवान की सोच थोड़ी सी बदली हो। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बताओ ये आंख अल्लाह की नेमत है या नहीं है? आंख अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, कान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, दिल अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। एक दोस्त ईयरफोन ला करके आपको दे सकता है, आईपॉड ला करके आपको दे सकता है, लेकिन कोई दोस्त समाअत लाकर आपको नहीं दे सकता, सुनने की ताकत आपको नहीं दे सकता, देखने की ताकत आपको नहीं दे सकता। ये सारी चीजें किसने अता फरमाई? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाई। कान अता फरमाए, सुनने की ताकत उसी ने अता फरमाई। आंख अता फरमाई, देखने की ताकत उसने अता फरमाई। दिल अता फरमाया, धड़कने की ताकत उसने अता फरमाई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज क्या सुनना मुसलमान पसंद करता है? गाने सुनना नौजवान पसंद करता है, गजलें सुनना पसंद करता है। अब तो शादी बियाह के अंदर नाच गाने बाजे के बगैर इंसान की कोई शादी होती दिखाई नहीं देती। गजलें सुनकर मौलाना कह रहे थे रोना चाहिए और हंसना कम चाहिए। कुरान ने कहा है आज अगर आंसू आते भी हैं तो गजलें सुन करके आंसू आते हैं। कोई इमोशनल सीन पिक्चर का या सीरियल का देख लिया तो औरतें रोना शुरू कर देती हैं। आज गुनाहों पर आंसू निकलते हैं, यानी बुराइयों के मनाजिर देख करके इंसान की आंख से आंसू निकलते हैं। सिचुएशन पूरी बदल चुकी है, कैफियत पूरी बदल चुकी है। बड़ी मादरत के साथ अर्ज करूंगा, बहुत हाई डोज में अगर आपको दूं तो आप उसके मुतहम्मिल नहीं हैं कि आप उठा सकें। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको पहला कलिमा भी नहीं आता होगा। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको वुजू के फराइज भी नहीं मालूम होंगे। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो शादीशुदा होंगे लेकिन गुस्ल के फराइज भी नहीं जानते, गुस्ल के तरीके भी नहीं जानते। आप जरा सोचो तो सही, आप कैसे मुसलमान हो? सिर्फ कलमा पढ़ लेना, गोश्त मछली खा लेना, इसी का नाम इस्लाम है? आप जरा सोचो, इतनी बड़ी तादाद में आप यहाँ पर मौजूद हो, आपका इस्लाम से रिश्ता क्या है? आपकी इस्लाम से तड़प क्या है? आपकी इस्लाम से वाबस्तगी क्या है? आपका इस्लाम से ताल्लुक क्या है? तो आप अगर महसूस करेंगे तो आपका ताल्लुक बस इतना है, 2 ईद की नमाजें पढ़ लेना, रमजान के रोजे रख लेना, खा पी कर मौज मस्ती करना और उसके बाद धींगा मस्ती करते हुए जिंदगी गुजारना। ये जिंदगी बन चुकी है। एक मुसलमान की जिंदगी ऐसी नहीं होती, एक मुसलमान की सुबह शाम ऐसी नहीं होती। एक मुसलमान जिसे अल्लाह ने सबसे बड़ी दौलत इस्लाम की शक्ल में अता की हो, उस मुसलमान की जिंदगी बड़ी निराली हुआ करती है। आप जरा सोचें, किसी के नजदीक इस्लाम की अजमत कितनी अहम होती है और औरतों के नजदीक भी इस्लाम का मकाम कितना अरफो आला होता है, उसे समझने की जरूरत है। आज के नौजवान के नजदीक मोबाइल अहम है, स्मार्टफोन अहम है, आईफोन अहम है। आज के नौजवान के नजदीक आवारगी और दुनिया की मोहब्बत और नाच गाने बाजे तमाशे ये सारे अहम हैं। आपको मैं बताऊं, आज से कमोबेश 70-80 साल पहले का वाकया है। मुंबई की सरजमीन पर एक कपल हिंद मुंबई की सरजमीन पर आया जो फ्रांस की सरजमीन से आया था। जानते हैं, वो ईसाई कपल था। एक बड़ी होटल के अंदर उन्होंने कयाम किया और बड़ी होटल में कयाम करने के बाद दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मुंबई का चप्पा चप्पा हमने देख लिया, हर इलाके हमने देख लिए। गाइड से पूछा कि जरा कोई ऐसी जगह हो तो बताओ जो अभी तक हमने न देखी हो। गाइड ने बताया एक जगह है, वो झोपड़पट्टी है, माहिम की झोपड़पट्टी, अभी तक तुमने उसे नहीं देखा, जरा आकर उसे भी देख लो। अल्लाह अकबर। शौहर ने पूछा वहां क्या है? कहा स्लम एरिया है, गरीब बसते हैं, परेशान हाल बसते हैं, मुसीबत ज़दा बसते हैं, छोटे छोटे मकान हैं, नालियां बह रही होती हैं, ऐसे में वो जिंदगी गुजारते हैं। शौहर ने कहा बाबा मुझे तो नहीं जाना, लेकिन बीवी ने कहा मुझे जरूर जाना है, मैं जाकर देखूं तो सही ये कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह अकबर। वो खातून गाइड के साथ पहुंचती है, झोपड़पट्टी
میں قدم رکھتی ہے تو اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. ایک چھوٹا سا کمرہ, 10 بائی 10 کا کمرہ, پترے کا کمرہ, پنکھا وہاں پر صرف چل رہا ہے, لیکن سچویشن ایسی ہے, ننگے بدن کے ذریعے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی نالی کے اندر پیشاب کر رہا ہے, کوئی گھر کے اندر پسینے سے شرابور ہے, کوئی کس طرح لیٹا ہوا ہے, کوئی کس طرح لیٹا ہوا ہے. کہ اللہ اکبر, یہ کیسے جی رہے ہیں, اس طرح سے جی رہے ہیں, پترے کے مکان میں, شباب کی گرمی کے اندر, پسینے میں ڈوب کر اس طرح سے کیسے زندگی گزار رہے ہیں. اللہ اکبر. بس وہ دیکھتی جا رہی تھی. اسی دیکھتے دیکھتے میں ایک ایسے گھر کے قریب سے گزری جس گھر کے اندر آدھا پردہ لگا تھا, لیکن آدھے پردے سے گھر کا اندر کا منظر نظر آ رہا تھا. ایک خاتون مصلی پر بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ کے اندر ذکر کر رہی تھی. جب اس کی نظر ادھر پڑی وہ رک جاتی ہے, اور جب وہ عورت اسے نظر آتی ہے تو سوچتی ہے کہ ذرا اس عورت سے پوچھا جائے, اس کی پیشانی پر پسینہ نہیں ہے, اس کے چہرے پر بے قراری نہیں ہے, چھوٹے سے کمرے کی شکایت نہیں ہے, بلکہ چہرے سے اطمینان چھلک رہا ہے, چہرے سے سکون چھلک رہا ہے. اللہ اکبر. اس خاتون نے گائیڈ سے پوچھا کہ ذرا اس عورت سے پوچھو کہ اس چھوٹے سے کمرے میں جو ہمارے باتھ روم سے بھی چھوٹا ہے, ہمارے چڑیا, ہمارے پرندوں کے گھر سے بھی چھوٹا گھر ہے, ایسے چھوٹے گھر میں اس عورت کے چہرے سے اطمینان کیوں چھلک رہا ہے, سکون کیوں چھلک رہا ہے, ذرا میں اس کی وجہ جاننا چاہتی ہوں. ہم تو بڑے بنگلوں کے اندر رہ کر مطمئن نہیں ہوتے, بلکہ ہم کروٹیں لیتے ہیں, لیکن اس کے چہرے سے اطمینان چھلک رہا ہے, سکون چھلک رہا ہے. گائیڈ نے خاتون سے پوچھا, اے خاتون ذرا یہ تو بتا, یہ سوال پوچھ رہی ہے, تو کس وجہ سے مطمئن ہے, تجھے چھوٹے گھر میں بے قراری کیوں نصیب نہیں ہو رہی, بتا تو صحیح, تیرے اطمینان کی وجہ کیا ہے. اب خاتون کا جواب سنیے. وہ جواب کے اندر کہتی ہے, دیکھیے آپ اگر اطمینان کی وجہ جاننا چاہتے ہو تو میں پہلا آپ سے سوال پوچھتی ہوں, مجھے بتائیے اس گھر کے اندر میں رہ رہی ہوں, ایک دن تو مروں گی نا. اس نے کہا ہاں ضرور مرو گے. اسی کے بعد اس نے سوال پوچھا, یہ بتاؤ یہ خاتون جس ملک سے آئی ہے وہاں اس کا بڑا مکان ہے نا. اس نے کہا ہاں. یہ مرے گی یا نہیں مرے گی؟ اس نے کہا ضرور مرے گی. یہ مسلمان ہے؟ کہا نہیں. میں مسلمان ہوں؟ کہا ہاں. اب اس خاتون نے جواب دیا, تم اگر وجہ جاننا چاہتے ہو کہ میں کیوں مطمئن ہوں, تو مطمئن ہونے کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بنگلے میں رہے وہ بھی مرے گا, جھوپڑے میں رہے وہ بھی مرے گا, فلیٹ میں رہے وہ بھی مرے گا, لیکن اگر کوئی اسلام اپنے ساتھ لے کر کے مرتا ہے تو اس کو اللہ قیامت میں جنت عطا فرمائے گا. تو میں اس لیے مطمئن ہوں کہ اللہ نے مجھے اسلام کی دولت عطا کی ہے. آج جھوپڑا ہے لیکن کل اللہ عز و جل اسلام کے صدقے میں مجھے جنت کے محلات عطا فرمائے گا. پتہ چلا اسلام کی عظمت کو سمجھو, اسلام کے مقام کو سمجھو, اسلام کے مرتبے کو سمجھو. تم نے کبھی اسلام سیکھنے کی کوشش کی؟ ذرا صحابہ کی زندگی دیکھو. اسلام سیکھنے کے لیے صحابہ کتنا طویل سفر کرتے تھے, اسلام سیکھنے کے لیے صحابہ راتوں کو کتنی محنت کرتے تھے, اسلام سیکھنے کے لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کتنے لمبے سفر کیے. تم کیسے مسلمان ہو؟ میں ایک سوال تم سے پوچھتا ہوں کہ کوئی غیر مسلم تم سے آ کر کے کہے کہ بھائی ذرا یہ تو بتاؤ کلمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, تم کو مجھے معلوم ہی نہیں کلمے کا مطلب کیا ہوتا ہے, آپ بتاؤ یہ تم کیسے مسلمان ہو؟ تمہیں کلمے کا مطلب بھی نہیں معلوم, تمہیں یہ بھی نہیں معلوم وضو کے فرائض کیا ہیں, تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ نماز کے فرائض کیا ہیں, تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ غسل کے فرائض کیا ہیں, اور کبھی تم نے سیکھنے کی کوشش نہیں کی. اے رسول اعظم کے دیوانوں, یہی وجہ ہے کہ جب یہ سیکھنے کی تم نے کوشش نہیں کی تو آج تمہارا حال یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے سینے سے اطمینان چھین لیا, سکون چھین لیا, بے قراری تمہاری زندگی بن گئی, پریشانی تمہارا مقدر بن گیا. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اسلام سیکھو, اسلام کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو. آئیے اس پر پھر میں کبھی گفتگو کروں گا. السلام علیکم یا رسول اللہ, الصلوۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, مولائے رحیم, مولائے کریم, جو کچھ بھی ہم نے داعی کبیر, بانی سنی دعوت اسلامی, عطائے مفتی اعظم ہند علامہ مولانا شاکر علی نوری صاحب سے سنا, یا اللہ تو ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما. مولائے رحیم, مولائے کریم, تو ہم سب کو یا اللہ استقامت فی الدین عطا فرما. یا اللہ تو ہم سب کو صراط مستقیم پر استحکام عطا فرما. یا اللہ تو ہم سب کو نماز پنج گانا کی پابندی عطا فرما.
یا اللہ تو ہم سب کو نماز پنجگانہ بجماعت ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیرے کلام صادق قرآن کریم کی ہمیں زیادہ سے زیادہ تلاوت کی توفیق رفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم سب کو تعلیم قرآن پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم سب کو تعلیم قرآن کو عام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پہ ہمیں عمل کی توفیق رفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہماری زندگی کو اسلامی زندگی بنا دینا۔ یا اللہ تو ہماری زندگی کو دینی زندگی بنا دینا۔ یا اللہ ہمارے معاشرے سے جہالت کو ختم فرما دینا۔ یا اللہ تو ہمارے معاشرے کو مولا جہالت سے پاک فرما دینا۔ مولا جو نوجوان ہمارے نشہ خوری میں مبتلا ہے یا اللہ تو انہیں اس بری عادت سے چھٹکارا عطا فرمانا۔ یا اللہ تو بیماروں کو شفا عطا فرمانا۔ یا اللہ تو بے روزگاروں کو صاحب روزگار فرمانا۔ یا اللہ تو بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد عطا فرمانا۔ یا اللہ تو مقروضوں کو بالغ قرض نجات عطا فرمانا۔ یا اللہ تو پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دینا۔ یا اللہ جو بہنیں بیٹیاں ہمارے گھروں میں انہیں غیب سے اچھا رشتہ عطا فرما دینا۔ یا اللہ تو ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرمانا۔ یا اللہ تو ہمارے والدین کا سایہ ہم پر دراز فرمانا۔ اپنے والدین کی خدمت کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرمانا۔ مولا تو ہمیں اپنے والدین کی نافرمانی سے بچانا۔ مولا رحیم مولا کریم ہمارے معاشرے سے یا اللہ تو ریانیت ختم فرما دینا۔ مولا رحیم مولا کریم ہم سب کے رزق میں علم عمل میں برکت عطا فرمانا۔ مولا رحیم مولا کریم ہم سب کو جملہ آفات ارضی و سماوی سے محفوظ فرمانا۔ مولا رحیم مولا کریم یا اللہ مسلمانان عالم کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمانا۔ دشمنان اسلام کو پست فرمانا، ان کی ناپاک سازشوں کو اسلام کے خلاف پست فرمانا۔ یہود و نصارہ کی منظم سازشوں سے اسلام کی حفاظت فرمانا، مسلمانوں کی حفاظت فرمانا۔ یا اللہ تو فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمانا۔ مولا مسجد اقصی کو یہود و نصارہ کے شر سے پاک فرما دینا۔ مولا رحیم مولا کریم ترکی اور سیریا کے پریشان حالوں کی یا اللہ تو غیب سے مدد فرمانا، مسلمانان عالم کی مدد فرمانا۔ مولا ہمارے ملک ہندوستان میں امن و امان عطا فرمانا۔ یا اللہ ہمارے ملک ہندوستان کو ترقی عطا فرمانا، ہمارے ملک ہندوستان کو جملہ آفات ارضی و سماوی سے محفوظ فرمانا۔ یا اللہ جن تیرے بندوں نے مولا اس محفل کا اہتمام کیا مولا تم نے کروٹ کروٹ اجر عظیم سے مالا مال فرمانا۔ مولا رحیم مولا کریم علی نگر کہ جن تیرے بندوں نے یا اللہ اس محفل کا اہتمام کیا، اللہ اس کے رسول کے ذکر کا اہتمام کیا، مولا تو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے یا اللہ ان کے رزق میں علم عمل میں برکت عطا فرمانا، ان کی اور ہم سب کی ظاہری اور باطنی پریشانیوں کو دور فرما دینا۔ مولا رحیم مولا کریم اپنی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما لینا۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما لینا۔ مولا ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما لینا۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتا بار، نہ ہو اس سے مایوس امیدوار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔